السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تنزیہ، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تندیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک الارض والسماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کریم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو دین اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ انتہائی خوبصورت دین ہے۔ اس دین کے اندر دین کو ماننے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی آسانیاں اور سہولتیں رکھی ہیں۔ اس دین کے اندر دینداروں کے لیے سکون و اطمینان رکھا ہے، اور اس دین کو ایسا کامل ضابطۂ حیات بنایا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی زاویہ اور کوئی ناحیہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان کی رہنمائی نہ ہو۔ صرف رہنمائی ہی نہیں، بڑی اچھی رہنمائی ہے، انسان کے تصور سے بھی زیادہ انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضرات، آپ دین اسلام کا سرسری مطالعہ کر کے دیکھیں، اتنا عظیم الشان یہ دین ہے، اتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ اس دین کے اندر انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک جن جن چیزوں سے انسان کو واسطہ پیش آ سکتا، ان ساری باتوں کا اتنا بہترین، اتنا خوبصورت ترین حل دین اسلام نے رکھا ہے کہ انسان کی سوچ بھی اس سے بہتر نہیں جا سکتی۔ انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اگر اس سے تھوڑا سا اور ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اتنا کامل دین ہے، اتنا مکمل اسلام ہے، اور اتنا خوبصورت یہ نظام ہے دین اسلام۔ آپ دیکھیں، انسان کے انفرادی حقوق و فرائض کو دیکھیں، انسان کے ذاتی اخلاق و معاملات کو دیکھیں، انسان کی آئینی زندگی کو دیکھیں، اس کی عباداتی زندگی کو دیکھیں، اس کی گھریلو زندگی کو دیکھیں، اسی طرح انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق غور کریں، انسان کے جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، نباتات و شجرات کے ساتھ، حتیٰ کہ مخلوق تو مخلوق ہے، انسان کے خالق کے ساتھ جو تعلقات اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر رکھے ہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ایسا لاجواب باکمال یہ دین ہے۔ موقع بموقع، لمحہ بلمحہ دین اسلام نے ماننے والوں کی وہ رہنمائی کر دی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر واقعتاً دین ہو تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں۔ صحت تو صحت ہے، بیماری کے حالات میں بھی دین اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں کہ اس سے انسان کو راحت اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ آپس کے تعلقات تو ایک طرف، دین اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے اندر وہ رہنمائی رکھ دی ہے اور وہ ہدایات اور تعلیمات بیان کر دی ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی رہنمائی کسی اور دین کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اتنا خوبصورت یہ دین ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران جب تشہد بیٹھا جاتا ہے نا، اس وقت یہ کلمات ایک نمازی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الفاظ ہم پڑھتے ہیں،
کہ جتنی بھی زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں ہیں، جتنی بھی بدن سے ادا ہونے والی عبادتیں ہیں، جتنی بھی مال سے ادا ہونے والی عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے، قولی، بدنی، مالی، ہمہ قسم کی عبادات صرف اللہ کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان چھوٹے سے جملوں کے اندر کتنی بڑی باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرما دی۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت مالیہ ہے، وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہے۔ اور جو مال کی عبادت ہے، مال کے ذریعے سے جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی آگے کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ہر اچھا مسلمان تقریباً روزانہ ہی مالی عبادتیں بجا لاتا رہتا ہے، اور اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مالی عبادتوں کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا سرمایہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دین اسلام نے اتنی آسانی رکھی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کمائی کرتا ہے اور مال حاصل کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، کمانے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس نے مال کی ذریعے سے اللہ کی عبادت کی ہے، اسے اس کے اعمال نامے میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرات، اپنی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اپنے بچے بھی راضی ہو رہے ہیں، اور بیوی بھی مان رہی ہے، اللہ ثواب بھی دے رہا ہے۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا پیار اور محبت دینے والا یہ دین، یہ روزانہ کی بنیاد پر انسان اس مال سے جو رزق حلال وہ کماتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ روزانہ عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حق، مال والوں کے مال میں حق ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سوى الزکوٰۃ، فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہے۔ بعض حقوق مال کے جو ہے وہ نفل ہیں اور بعض فرض ہیں۔ فرض حقوق کے اندر زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر رمضان اور رمضان سے کچھ پہلے احباب استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور آج کا خطبہ بھی یہاں کے بعض دوستوں نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ بیان کر دیا جائے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں کے اوپر قائم کی گئی ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح البخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ کی یکتائی اور اللہ کے اکیلا ہونے کی گواہی دینا۔ اللہ اپنی جملہ صفات کے اندر، اپنے جملہ تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر جو ہے وہ یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ کا کسی بھی حوالے سے ذرہ بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا کہ آپ کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، آپ نبی اور رسول بن گئے ہیں۔ آپ کے نبی رسول بنائے جانے کے متصل بعد ہے ساری نبوتیں ختم ہو گئی ہے، کوئی نئی نبوت جو ہے کسی طریقے کے ساتھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آخر میں چند باتیں کروں گا۔
فرمایا دوسری بات ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم 21ویں پارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا یہ سود کا لین دین تم جو کرتے ہو نا، اتنے پرسنٹ پہ جو ہے وہ کسی کو دے دیا، بینکوں میں جمع کرا دیے پیسے کہ اتنے فیصد ہمیں ملیں گے، اس سے ہمارا جو ہے نا وہ گھر کا خرچہ چلے گا، مالی آسودگی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سود کے ذریعے ذرہ بھر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ملیمیٹ کر دیتا ہے اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے، اس میں برکتیں فرماتا ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، میں یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو اور عطا فرما دیتا ہے۔ اور سورۃ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، فرمایا جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس کا صلہ ثواب اور اجر پالو گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، فرمایا اللہ وہی ہے جس کے پاس خیر ہی خیر ہے اور جس کے پاس عظیم الشان اجر ہے۔ اور سورۃ سبا 22ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی کسی بھی شے میں سے تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ ہی ہے سب سے خوبصورت، بہترین اور باعزت اور باوقار رزق دینے والا۔ قرآن مجید میں 20 آیات ہیں جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور نفل اور فرض مالی عبادتوں کا بیان ہے۔ یہ زکوٰۃ اس کی فرضیت کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1، اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ہر اس قسم کی جو شریعت نے تعیین کی ہے، جسے شریعت نے نصاب قرار دیا ہے، اتنا کم از کم اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا مال اس پر 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہو۔ دونوں میں سے ایک شرط کم ہوگی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نصاب کم ہے پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نصاب پورا ہے سال پورا نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دین اسلام نے کوئی سختی نہیں کی ہے۔ اب وہ نصاب کیسا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے۔ سونے کا نصاب موٹی سی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو احادیث کے ذکر آتا ہے وہ 20 دینار بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اور مقدس دور میں سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ سونے کے سکوں کو دینار بولتے، چاندی کے سکوں کو درہم کہتے۔ یقین جانیے گا آج بھی اگر دنیا کے اندر جو ہے یہی سونے اور چاندی کے سکوں کا رائج ہو جائے، دنیا میں یہودیوں کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ کے اندر کہ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اپنی بالادستی ایٹم کے ذریعے اتنی قائم نہیں ہوتی ہے، بمبوں کے ذریعے قائم نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ان کی بالادستی جو ہے اقتصادی لحاظ سے ہوتی ہے۔ معاشی طور پر جو ہے انہوں نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں اور جس طرح کا چاہتے ہیں وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی یہ کرونا وائرس جو ہے
ان کا کرایا ہوا فیصلہ ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے جن لوگوں کو ابھی سمجھ آ رہی ہے، جن کو نہیں آ رہی ہے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اس کی حقیقت جو ہے بہت جلد ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا بڑا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو انسان زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اسے مسلمان تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، باقی سارے دین کو مانتا ہے، دین اسے مسلمان نہیں مانتا۔ اللہ اس کے رسول اسے مومن تصور نہیں کرتے۔ اصحاب الرسول ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے۔ کہا اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے زکوٰۃ میں دیتا تھا، اتنی زکوٰۃ کا بھی اس نے انکار کیا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، میدان میں اتروں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جھوٹے مومنین لکھوا کر جو ہے زکوٰۃ سے بچنے والے آج بھی آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، اور ان کی گرفت کے اندر اور ان کے ساتھ قادیانیوں کی گرفت کے اندر آپ کا ملک ہے۔ یہ مسجدوں کو بند کروانا، یہ مدارس کو بند کروانا، مسجدوں کے اندر ظلم کرنا اور اللہ کے ان گھروں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے رکاوٹیں کرنا، کھڑی کرنا جو ہے، اس کے پیچھے بھی وہی سازشیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں جنگ کروں گا، حضرت عمر اصرار کرتے رہے، تکرار کرتے رہے، ابوبکر کو روکتے رہے، آخر میں پھر انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، کہا اللہ کی قسم جس پروردگار نے صدیق اکبر کے دل کو کھول دیا تھا وہی حقیقت اور اس کی سچائی جو ہے میرے اوپر بھی آشکار ہو گئی ہے، ہم بھی جنگ کریں گے ان کے ساتھ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رسول صحابہ اسے مسلمان نہیں مانتے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ آخرت کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے، بڑی تفصیلات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، انہی تفصیلات میں ایک بات یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، پھر اس نے زکوٰۃ نہیں دیا، قیامت کے روز فرمایا ایک گنجا انتہائی زہریلا سانپ جو ہے اس کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اس کو پکڑ لے گا اور اس کو آوازیں دے گا، وہ کہاں جا رہا ہے؟ دنیا میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا مجھے، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ اس طرح عذاب دیا جائے گا آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکتیں فرماتا ہے، اس کے مال میں اضافے کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ اگر آدھا چھہارا بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے سیدھے ہاتھ میں اس آدھے چھہارے کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پالتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ایک جو ہے اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں پروردگار عالم، حتیٰ کہ وہ آدھا چھہارا جو ہے ایک عظیم پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ کے اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دیتے ہیں اور ان فرشتوں میں سے ایک کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا کرو اللہم آتی منفقا خلبا، اے اللہ جو تیری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اضافہ کر دے۔ دوسرے فرشتے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے
اللہم اعط ممسکا طلبا، اے اللہ جو ہونے کے باوجود جس کے پاس وسائل بھی ہیں، گنجائش بھی ہے، نصاب کو بھی پہنچتا ہے، پھر تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی، اس کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ بڑی تفصیلات ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونا جس کی بات ہو رہی تھی، دینار کی شکل اس وقت ہوتی تھی، 20 دینار، اس کا وزن آج 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ وہ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ بالیوں کی شکل میں ہو، انگوٹھیوں کی شکل میں ہو، کنگنوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یا اصل اینٹوں کی شکل میں، ٹکڑوں کی شکل میں، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی آدمی کے ملکیت میں ہے، سال اس پر گزر گیا ہے، اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آج 1 لاکھ روپیہ تولہ سونا ہے، پکا تو نہیں ہے 1 لاکھ، یہ 2-4 ہزار کم ہے، اور ہماری معلومات یہ ہیں، یہ بھی خوفناک خبر سن لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہی 1 لاکھ کا سونا جو ہے زیور 1,80,000 تک جانا ہے اس نے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ 1 لاکھ جس کی قیمت ہے آج، اگر کسی کے پاس 7.5 لاکھ 7 لاکھ ہے تقریباً، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہماری حکومت نے تقریباً 43,000 کچھ روپے رکھے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح بیٹھتا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے جو اخف نصاب ہوتا ہے نا، ہلکا ہوتا ہے سونے چاندی میں سے، جو اس کی قیمت ہوتی ہے نا، وہ متبادل نقدیوں کے اندر جو ہے وہ نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ سونے چاندی میں سے جو چاندی ہے نا، یہ سستی ہے، اور اس کی 52 تولہ جو کہ حدیث کی روح میں 200 درہم زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کا وزن 52 تولے چاندی بنتا ہے، اور اس کا تقریباً جو ہے ہماری نقدیوں کے اندر اتنا روپیہ بنتا ہے، کم بیش ہوتا رہتا ہے اس کی قیمت کے ساتھ۔ تو کسی کے پاس اتنے روپے نقدی کی شکل میں ہو، سونا چاندی، سونا ہے 7.5 تولے ہو، اور چاندی ہے 52 تولے ہو، اور روپے ہے تو پھر جو ہے تقریباً جو ہے 40-42 ہزار روپیہ ہو تو یہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ 40,000 ہے تو 1,000 روپیہ زکوٰۃ، 40واں حصہ۔ اور اسی طرح تجارتی کاروبار سے جو مال اسباب اپنی فیکٹری کے اندر رکھا ہوا ہے، دکانوں میں رکھا ہوا ہے، گوداموں میں رکھا ہوا ہے، نہ گودام کے اوپر اگر تمہاری ملکیت ہے، نہ دکان کے اوپر تمہاری ملکیت ہے، نہ فیکٹری کے اوپر جو تمہاری ملکیت ہے، نہ وہ مشین جس سے نکاس ہو رہا ہے مال کا اس مشین پہ بھی نہیں ہے، نہ اس گاڑی کے اوپر ہے جو گاڑی رینٹ کے اوپر تم چلا رہے ہو، ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے، ان سے حاصل ہونے والی آمدن کے اوپر اور ان سے ملنے والے جو سرمایہ چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کو سارا جمع کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جتنا آپ کے پاس مال ہے اسے ٹوٹل رقم بنائیں، اور جتنا آپ نے دینا ہے اس کے اندر شامل کریں، جتنا آپ نے دینا ہے اس میں سے منفی کر دیں، جو باقی بچے گا اس پر زکوٰۃ ہو جائے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ زکوٰۃ بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دوست یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرڈر ہے، شاہی فرمان ہے، لیکن اچھے لوگ اس کے باوجود بھی وہ راتوں کو جو ہے دروازے بند کر کے اندر سامان گر رہے ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں۔ کئی دوستوں نے فون کیا ہے، آئے ہیں، پوچھا ہے، ہم رات کو جو ہے سامان کی گنتی کرتے ہیں، جمع کرنے کے زکوٰۃ نکال لیں۔ اللہ رب العزت ان کی یہ محنت قبول کرے کہ کاروبار کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا حق دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں اور برکت فرما دے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ زکوٰۃ، اسی طرح جانور جو ہیں ان کی تفصیلات کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ کا نصاب الگ رکھا ہوا ہے، کم از کم 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، 120 تک ہوتا ہے، اور 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، 30 گائیں ہوں تو ایک سال کی گائے کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں، یہ نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے اس کی تفصیلات چلتی جاتی ہیں، اور وہ زمین جس زمین سے آپ اناج حاصل کرتے ہیں، وہ باغ جس سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں آپ کی ملکیت میں ہے، اس کے لیے سال کی شرط ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پھل، جو زمین سے تم نے اناج لینا ہے، جب تم لوگے، جب وہ فصل کاٹی جائے گی، فوراً اس کی زکوٰۃ آپ نے دے دینی۔
وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کا حق کٹائی کے دن ہی آپ نے ادا کر دینا ہے۔ اور اس کی دو بڑی اور بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کی زمین ایسی جگہ میں ہوتی ہے جہاں سے ان کو پانی خریدنا نہیں پڑتا ہے، اور مفت کے اندر نہری پانی سے جو ہے ان کی زمین سیراب ہو جاتی ہے، اس سے پھل جو بھی غلہ اناج نکل آتا ہے۔ کہ اگر ایسی زمین ہو تو پھر جتنا اس سے اناج نکلا ہے اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ جس زمین کے اناج حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ٹیوب ویل لگانا پڑے گا، پانی خریدنا پڑے گا اور پانی دور سے لانا پڑے گا، یہ صرف ہمارے لیے دین نہیں ہے، گجرانوالہ کے لیے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اونٹوں کے اوپر پانی لاد کر جو ہے کھیتوں میں لایا جاتا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایسے علاقے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں یہ محنت کر کے پانی کھیت پہ لایا جاتا ہے، فرمایا کہ وہاں سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر 20 من ہے تو 1 من، اور بغیر محنت مشقت کے جس کو پانی مفت میں میسر آ گیا 20 من میں 2 من، یہ 10واں حصہ بنتا ہے، اور 1 من 20واں حصہ بنتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح طور پر دین اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أمانة بإمانة الله ولا سيئة رسول الله کئی دوست موجود ہے، کوئی غیر موجود ہے، ابھی میں مسلم عزیز صاحب کی مدد پتہ چلتا تھا، ایسے ہی یعقوب صاحب ہمارے بڑے اچھے بات ہیں، عموماً جمعے کے بعد کوئی بات کرنا سنتے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ گل صاحب ہمارے وہ بھی پچھلے جمعے سے بات اللہ ایک کو جن کا نام دیا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نام دیا ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی پریشان ہیں اللہ ساروں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقبول ہے اللہ اپنے فرض سے خدا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں خیر برکات نازل فرمائے۔ اللہ ہماری جان مال ایمان عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اسلامی شناخت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے حال پر آمین۔ مال کے ساتھ یہ کوئی بات میں ضرور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں کافی ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر بڑے مذہب ہیں، بڑے دین ہیں، بڑے فرقے ہیں، لیکن دنیا کے اندر سارے فرقوں میں سب سے ذلیل ترین، بدترین، رذیل ترین، گندا ترین فرقہ جو ہے وہ مرزائیوں کا قادیانی ہے۔ اتنا گندا کافر جو ہے یہودی بھی نہیں ہے، اتنا غلیظ کافر عیسائی بھی نہیں ہے، اتنا نجس کافر جو ہے ہندو اور سکھ بھی نہیں ہے، جتنے یہ گندے لوگ جو ہیں یہ مرزائی اور قادیانی ہیں۔ آج ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دعائے ہدایت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت ہے اس پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی پشت پرائی کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں، اور ایک نظریہ کی ملک پاکستان جس کی اسلامی شرافت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ایسا کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ کوئی بھی ہو، کوئی عمران خان ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ زرداری ہے، کوئی بھی ہے، کیسے بازے ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اگر تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اندر 87 جنگیں ہوئی ہیں، ان 87 جنگوں کے اندر کموں میں 300 مسلمان جو شہید ہوتے ہیں۔ صرف 87 جنگوں کے اندر کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں، یہودیوں کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں، صرف 300 سے زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر
یہ نبوت مسلمہ کذاب جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ دنیا کا بدترین کافر ہے، ذلیل ترین کافر ہے اور دنیا کا رذیل ترین انسان ہے یہ مرزائی. ہم ان کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے دستے دعا بھی کرتے ہیں. اگر ان کے مقدر میں دعا ہدایت نہیں ہے اللہ مجھ کو بھی تباہ برباد کرے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین